ایک ایسا انیریٹو بنایا جا رہا تھا کہ جی ہم سرداری نظام کے خلاف ہیں اور ہم نے ایک کونسل بنائی ہے، ہم تمندار کونسل بناتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے نا ہمارے اوپر یہ تہمت لگانے کی کوشش کی گئی کہ ہم ایک ظالم سردار اور اتنی اس کے خلاف کھڑے ہو کے اور ہم نے اتنے ظلم کیے ہوئے ہیں کہ ہم اس چیز کو آگے لانا چاہتے ہیں. ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ سرداری نظام جس کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں وہ تمندار تو اس سردار کا تمندار ہوتا ہے جو اس نظام کے اندر ہے. اگر سرداری نظام نہیں تو تمندار کونسل نہیں. یہ ایک کلیئر ویژن ہے. اور 8 سال سے تقریباً 410 یا 415 پیشیاں ہم نے بھگتی ہیں ڈفرینٹ کورٹس میں اسی کیس کے ذریعے، جس میں اے ٹی سی کورٹ نوشہر و فیروز، اے ٹی سی کورٹ سکھر، اے ٹی سی کورٹ میرپور ماتھیلو، اس کے بعد پھر یہ دادو میں آ کے اینڈ ہوا. کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے ایسے جھوٹے مقدمے میں ہمیں انوالو کر کے اور ہمیں ملائن کرنے کے لیے بنایا گیا جس کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہے. پہلی بات، جہاں پہ اس ایف آئی آر میں 17 گھنٹے کی جو ڈیلے ہے، اس 17 گھنٹے میں جو بھی لوکل اخبار وہاں پہ موجود ہے 18 کی، تو اس میں کسی اخبار میں اس 18 گھنٹوں میں انہوں نے کسی بھی سردار، میرے بھائی کا یا کسی بھی جو بھی ہم اس کیس میں ہمارا جن کو ہمیں انوالو کر کے انہوں نے رکھا تھا، ان میں سے کسی کا بھی انہوں نے نام نہیں ڈالا گیا. جیسے ایک انفارمیشن ہوتی ہے کہ جی ہمیں خون ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے، تو ہم اس کو تھانے پہ اطلاع کرتے ہیں، اس میں بھی انہوں نے کوئی ہمارا نام نہیں دیا کہ جی ہمیں کس کا جھگڑا ہوا، کس نے آ کے مارا اور کیا کیا. ایسی کوئی بات نہیں تھی. ان 17 گھنٹوں کے بعد انہوں نے ایک ایف آئی آر ان لوگوں سے مل کے ہم پہ ڈالی گئی جو ہمارے سیاسی مخالف پہلے دن سے ہیں، چاہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے ہوں، چاہے وہ دادو ڈسٹرکٹ کے ہیں. صرف اس وجہ سے کہ کسی بھی الیکشن کیمپین میں، اس کے بعد ایک الیکشن ہونے والی تھی، اس الیکشن کیمپین میں ہم اپنی پارٹی کے لحاظ سے کوئی بھی کیمپین نہ کر سکے، جس کو انہوں نے ہمیں ریسٹرین کرنے کے لیے یہ چیزیں کی گئیں. الحمدللہ اس 8 سال کی جدوجہد سے ہم آزاد ہو کے، باعزت بری ہو کے آج یہ باتیں یہاں آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں. یہ کہا جاتا ہے ہمارے عمر رباب ادی کی طرف سے، ہر جگہ پہ، ہر سوشل میڈیا پہ وہ یہ بات کو فریم کرنا چاہتی ہیں کہ جی سرداری نظام، اور یہ جو ایک بے بنیاد بات ہے. سارے ان اینکر دوستوں کو جو یہ بات کرتے ہیں، کر رہے ہیں، جو سنی سنائی باتوں پہ اپنا ویلاگز بنانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جنہوں نے کبھی بھی ان چیزوں کے بارے میں آپ پتہ کریں، ایک فریق کو آج مجھے تو کورٹ نے آزاد کر کے، بے گناہ تصور کر کے مجھے آزاد کیا گیا ہے. مجھ سے کوئی یہ نہیں پوچھیں کہ بھائی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کیا ہے، آپ کو یہ کیوں کیا گیا. انفارچونیٹلی یہ لوگ ان چیزوں کو ایوائڈ کر کے ایک ون سائیڈڈ بات کھڑی کر کے، اور اس کو جی ظلم ہو گیا، فلانے صاحب سے ظلم ہو گیا اس لیے کیونکہ وہ سردار ہے. کیا ایک ایم پی اے کے اوپر جھوٹا الزام لگا کے آپ اس کو فریم کرنا چاہیں، اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی حقیقت آپ کو سامنے رکھے. مجھے اگر ایم پی اے بنایا گیا ہے یا ہوا گیا ہے تو میں کسی زبردستی سے نہیں آیا ہوں.
مجھے اس کانسٹیٹیوشن اس علاقے کے اس حلقے کے لوگوں نے مجھے میرے بھائی کو الحمدللہ عزت سے اس مقام پہ پہنچایا. اس عوام کے کہنے پہ اتنا میں اس عوام کے لوگوں کے ساتھ تھا کہ انہوں نے مجھے یہ آج میرا تیسرا ٹینور ہے ایز این ایم پی ایم سٹنگ اوور ہیئر ان دس پروونشل اسمبلی. بیسکلی یہ وہ لوگ تھے جن کا کام، جن کا دھندا، جن کا روزگار آج بھی یہ ڈرگ ہینڈلنگ ہے. میرے پاس یہ ثبوت موجود ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا. آج سے 2005 جب میں تحصیل ناظم تھا، میرے والد صاحب ڈسٹرکٹ ناظم تھے، تو ہمارے علاقے میں افیم کی کاشت کا ایک کاروبار شروع ہوا، جس کا میں اس دن سے لے کے آج دن تک ہر فورم پہ، چاہے وہ ہمارے پروونشل اسمبلی کا فورم ہو، چاہے کسی آفیشل میٹنگز ہوں، ایون اپنے طرف سے ہر ایجنسیز، چاہے آپ اس کو پاکستان اینٹی نارکوٹک فورس ہو، چاہے ہمارے پولیس ہو، ایکسائز ہو، منسٹری فار انٹیریئر ہو، ایون میں نے اپنے پاکستان فوج کے سربراہ کو بھی یہ لکھا ہے کہ ہمارے علاقوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو ہینڈل کیا جائے. جو رباب صاحبہ کے دادا ہیں ان پہ 5 کے قریب ایف آئی آرز داخل ہیں، ایون ڈرگ ہینڈلنگ، ایون آپ کے مرڈر کیسز، جن میں ایک مرڈر کیس میں ان کی دشمنیاں اتنی ہیں کہ انہوں نے ایک مرڈر کیس ایسا بھی ان کے اوپر ہے جس میں 17 مرڈر، not even one but 17 مرڈرز، 17 لوگوں کی جانیں لی گئیں. ان 17 لوگوں کی جانیں لینے کے بعد رباب صاحبہ کے دادا نے 16 لوگوں کے لاشوں کو آگ لگا کے جلا دیا گیا. میں نہیں، آج سے 35 سال پہلے جب میں نہ سیاست میں تھا اور نہ ہی میں سردار تھا، کیا وہ ایف آئی آر بھی یا وہ بھی ہم نے ان پہ فریم کی گئی؟ نہیں. وہ 17 مرڈر آج بھی، ان 17 لوگوں کے ورثہ آج بھی موجود ہیں جن کے خون کے الزام میں جن کی ایف آئی آر کرملا چانڈیو پہ کی گئی. آتے ہیں جی کرملا چانڈیو کے دوسرے ایک مرڈرز پہ. کرملا چانڈیو پہ پاتھاری داری کے کیسز ہوئے ماشاء اللہ کے ٹائم پہ، پاکستان آرمی کے آپریشنز میں ان کو پکڑا گیا، وہ سکھر سینٹر جیل پہنچے. اس بیچ میں ایک چانڈیو